السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج آپ لوگوں کے سامنے 3 باتوں کے متعلق بات ہوگی اور دعائیں بتائیں گے۔ نمبر 1، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے دعا اور اذان اور عقیقہ وغیرہ، اس کے متعلق بات ہوگی۔ نمبر 2، ہم بستری کے وقت کی دعا۔ نمبر 3، انزال کے وقت کی دعا۔ اب آتے ہیں پہلی بات کی طرف۔ جب بچہ پیدا ہو جائے یا کسی اور کا نوزائیدہ بچہ لایا جائے تو اس کی پیدائش کے بعد ہی اس کے کان میں اذان کہے اور اپنی گود میں لٹا کر کھجور وغیرہ کوئی بھی میٹھی چیز اپنے منہ میں چبا کر یا گلا کر انگلی سے اس کے منہ میں تالوں سے لگا دے کہ وہ چاٹ لے۔ اس کے بعد اس کے لیے دعا، خیر و برکت کریں اور غور و فکر اور مشورے کے بعد 7ویں دن بچے کا اچھا سا نام رکھ دیں اور سر کے بال اتروا کر عقیقہ کریں۔ فائدہ: حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے کان میں اذان کہنے، تہنیک کرنے یعنی میٹھی چیز چٹانے اور 7ویں دن نام رکھنے، بال اتروانے اور عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بحوالہ بخاری اور مسلم۔ اب آتے ہیں ہم بستری کے وقت کی دعا، یعنی جب آپ ہم بستری کرنے کا ارادہ کریں تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ایک دفعہ پھر سنیں: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہم یعنی دونوں کو شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو عطا کرے اس کو بھی شیطان سے بچائیو۔ بحوالہ بخاری شریف۔ انزال کے وقت کی دعا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فارغ ہونے لگے تو دل ہی دل میں یہ دعا مانگے: اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ ایک دفعہ پھر سنیں: اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ اس کا ترجمہ: اے اللہ جو اولاد تو مجھے عطا فرمائے اس میں شیطان کا کوئی حصہ یعنی عمل دخل نہ رکھیو۔ فائدے کے طور پر ایک یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جماع اور انزال کے وقت ان دعاؤں کی تعلیم کا منشا یہ ہے کہ ان جیسی خالص طبعی اور جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے وقت اگر انسان اللہ کو یاد رکھے تو یہی عبادت بن جاتی ہے۔ نیز یہ کہ جماع اور انزال کا مقصد صرف اور صرف لذت اندوزی نہ ہونا چاہیے بلکہ اس کا اصلی مقصد اولاد صالح کو پیدا کرنا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس خالص حیوانی فعل کو اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔